وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. وبه نستعين وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق اور اس کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم صفت الدلیل الدلالت اس سے متعلق آج پڑھیں گے انشاءاللہ. میں ہر درس کے آغاز میں اس بات کی طرف توجہ دلاتا ہوں اس احساس کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ پڑھیں ضرور، سنیں ضرور، لیکن قواعد کی روشنی میں. کچھ مشکل نہیں ہے، 1 سے 2-3 مرتبہ اس درس کو سن لیں گے اور کوشش کریں گے تو انشاءاللہ پھر وہ موضوع آسان ہو جائے گا. تو ہم چونکہ ہندوستان میں رہتے ہیں، بر صغیر کے مسلمانوں کی اکثریت 90% بلکہ اس سے بھی زیادہ یعنی کہنے کو اشعری عقیدہ رکھتے ہیں، لیکن عامت الناس کو اشعریت ماتوریدیت کا بھی علم نہیں ہے، پتہ نہیں ہے، لیکن صحیح بات کا بھی پتہ نہیں ہے. لیکن صحیح بات جلدی سمجھ میں نہیں آتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ باتیں وہ ان کو سننے کو نہیں ملتی ہیں. تو اس وجہ سے میں یہ بات کہتے رہتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات سے ہم جو باخبر ہو رہے ہیں باذن اللہ، قواعد بھی پیش نظر رہیں. آج دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک صفت الدلیل الدلالت، یہ جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں. الدلیل الدلالت یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت ہے. الدلیل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے نہیں ہے. یعنی الدلیل یہ رب العالمین کا نام نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. الدلیل کے معنی کیا ہے؟ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ یعنی یہدیہم عبادہ ویرشدہم الی الطریق، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کی رہنمائی کرتا ہے. الہادی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اسم ہے، مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں نے تقریباً 2 جمعہ اس موضوع سے متعلق خطبہ دیا تھا. اس میں کا پہلا جمعہ جو ہے میں شہر کی ایک مسجد میں، پہلا جمعہ جو ہے وہ اسی موضوع سے متعلق تھا کہ الہادی کا معنی کیا ہے. اب میں اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا انشاءاللہ باذن اللہ تعالی. میں کسی اور درس کو اس نام سے مختص کر کے دوں گا انشاءاللہ، وہاں وہ تفصیل بتاؤں گا کہ الہادی جب اللہ رب العالمین کے لیے کہتے ہیں رہنمائی کرنے والا، تو وہ الہادی تقریباً 4 معنوں میں آتا ہے. وہ میں بتاؤں گا آپ کو انشاءاللہ اس وقت باذن اللہ تعالی. تو الدلیل کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندوں کی رہنمائی کرنے والا ہے. یعنی بندوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ رہنمائی کرتا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی، انسان کو آنکھ دی، انسان کو کان دی، انسان کو سمجھنے کی قوت دی. اللہ نے آسمان اور زمین بنائے، چاند اور سورج بنائے، اس کے کھانے پینے کی اشیاء ہیں، خود انسان ہے. یہ سب چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کی رہنمائی کے لیے رکھے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ تک پہنچے، اپنے خالق کو جانے، رب العالمین کی معرفت حاصل کرے. یہ سب دلائل ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ الدلیل ہے، یعنی اس کی صفت دلیل مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کی رہنمائی کرتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے الدلیل نہیں ہے کہ عبد الدلیل نام رکھیں. یہ بات اچھی طرح واضح ہو جانی چاہیے. قرآن مجید میں یہ جو لفظ ہے استعمال ہوا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے بھی، بندوں کے لیے بھی. آپ دیکھیں الدلیل الدلالہ جو میں نے عنوان کے طور پر لکھا ہے، الدلیل کہتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز اللہ تعالیٰ رہنمائی کرتا ہے. رہنمائی کو کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت دلیل یعنی اللہ تعالیٰ بندوں کی رہنمائی کرتا ہے. الدلالہ کہتے ہیں رہنما کو، یعنی رہنما اصول کو، وہ اشیاء جو ہمارے لیے رہنمائی کرتے ہیں. یعنی ایک قانون، ایک دستاویز، شریعت، اللہ کا دین، یہ ہے الدلالہ. اس کا نتیجہ ہے دلیل. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت ہے. چلیے قرآن مجید میں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بہت مذکور ہے. سورۃ القصص میں موسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے لے کر کے آپ کی ہجرت، پھر ہجرت کے بعد آپ کی نبوت کے بعد کے جو مراحل رہے ہیں
وہ سب اللہ تعالیٰ نے سورۃ القصص میں بیان فرمائے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام بالکل چھوٹے بچے تھے جب ان کو سمندر کے حوالے کیا گیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اذ تمشی اختک فتقول هل ادلکم علی من یکفلہ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو فرعون کے پاس موسیٰ علیہ السلام جو اس میں تھے، جس میں آپ کو سمندر کے حوالے کیا گیا جس صندوق کے ذریعے سے، وہ آپ فرعون کے پاس ملا اور بچہ کسی کا دودھ پی نہیں رہا تھا، تو وہ جو بہن تھی ان کی جو قریب قریب تک گئی تھی، اذ تمشی اختک فتقول هل ادلکم علی من یکفلہ، کیا میں تمہاری رہنمائی نہ کروں، هل ادلکم علی من یکفلہ، کون اس بچے کی کفالت کرے گا، کون اس بچے کو دودھ پلائیں گے، کیا میں رہنمائی نہ کروں، هل ادلکم یعنی میں تمہاری رہنمائی نہ کروں، یہ معنی ہے اس کا۔ تو یہ دلالت جو ہم کہتے ہیں قرآن مجید میں دونوں معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ ایک مستقل راستے کی تعین کرنا، دیکھیں یہ ادھر سے راستہ جاتا ہے، وہاں سے مڑ کے ادھر جاتا ہے، یہ ایک راستے کی تعین ہوتی ہے۔ ایک یہ کہ معنوی اعتبار سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ تمہارا نتیجہ کس میں اچھا ہوگا، تمہیں کامیابی کس راستے میں ملے گی، اللہ کس بات سے راضی ہوگا، کیا میں اس راستے کی رہنمائی نہ کروں، وہ تو روڈ تو نہیں ہے نا، وہ طریقہ کار ہے۔ تو دونوں معنوں میں قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے دلیل بطور صفت کے قرآن مجید میں جو مذکور ہے، آیت کریمہ تو بہت معروف ہے، میں پڑھوں گا تو آپ بولیں گے تو ہم تو صبح و شام سنتے رہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ الصف میں بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، کہ اے اہل ایمان کیا میں تمہیں ایسی تجارت کا پتہ نہ دے دوں، ایسی تجارت کی طرف رہنمائی نہ کر دوں، ایسی تجارت نہ بتاؤں جسے آپ اپنی نجات کا ذریعہ بنا سکتے ہیں۔ هل ادلکم، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے گویا کہ هل ادلکم کے ذریعے سے اپنی صفت بتا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت دلیل کما یلیق لشأنہ، جیسے اللہ تعالیٰ کا وجود ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وجود ہمارے وجود کی طرح نہیں ہے، لیکن کوئی بھی اللہ کے وجود کا انکار نہیں کرتا نا، کہ بندوں کے وجود کے مشابہ ہو جا رہی ہے، یا میرا بھی تو وجود ہے، کوئی بھی نہیں کہتا ہے ایسی بات۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے حیات ہے، کوئی بندہ تو یہ بات نہیں کہتا کہ میرے لیے بھی زندگی ہے، میرے لیے بھی حیات ہے، میں اللہ کی حیات کو نہیں مانتا، تشابہ لازم آتا ہے، ایسے تو کوئی نہیں کہتا نا۔ تو پھر ہر صفت میں وہی قاعدہ منطبق ہوگا، ہر صفت میں۔ تو صفت دلیل کما یلیق لشأنہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان کے مطابق، اللہ محبت کرتا ہے اللہ کی شان کے مطابق۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جو یہاں کتابیں ہمارے ہندوستان میں مدارس میں پڑھائی جاتی ہیں، غیر سلفی مدارس میں، اس میں جہاں بھی ان اللہ یحب المتقین آتا ہے تو مطلب یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ متقیوں سے چاہتا نہیں بلکہ ثواب دیتا ہے، اجر دیتا ہے۔ وہاں محبت اللہ کے لیے کیسے، اس کے لیے جذبات بنتے ہیں بندوں کی طرح، تو اللہ کے لیے ہم کیسے ثابت کریں گے؟ پھر اللہ کے لیے حیات کیسے ثابت کرتے ہیں، وجود کیسے ثابت کرتے ہیں؟ تو ہر چیز ایک ہی قاعدے کے مطابق چلنی چاہیے۔ تو بہرحال یہ تو میں ایک قاعدہ ضمن بتا رہا ہوں درمیان میں کہ کوئی الجھن نہ ہو۔ ایک حدیث مبارکہ بھی آتی ہے جو اصل میں یہ حدیث صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں میں موجود ہے، معروف حدیث، سورۃ الکہف میں قصہ ہے موسیٰ اور خضر کا علیہ السلام، معروف ہے نا، موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا قصہ معروف ہے سورۃ الکہف میں۔ احادیث میں بھی وہ قصہ ہے مگر اس میں بہت ساری زائد چیزیں ہیں۔ صحیح بخاری صحیح مسلم میں بھی وہ حدیث موجود ہے جس میں موسیٰ اور خضر کا قصہ مذکور ہے، اور جو ہے ایک شخص ایک عالم دین ہے، یمانی عالم، محمد بن جبریل ان کا نام، انہوں نے اس واقعے کو رکھ کر کے پوری 1400 سالہ تاریخ میں اہل علم نے اس واقعے کو رکھ کر جو اصول مستنبط کیے ہیں سب کو یکجا کیا انہوں نے۔ بہت شاندار کتاب ماشاءاللہ میرے پاس ہے الحمدللہ، یہ PDF شکل میں ہے۔ تو یہ جو واقعہ ہے صحیح بخاری صحیح مسلم میں بھی ہے، لیکن میں جو لفظ بتانے جا رہا ہوں وہ صحیح مسلم میں صرف، اس لیے میں صحیح مسلم کا حوالہ جو دے رہا ہوں اس لیے کہ وہ لفظ بتانے کے لیے، ورنہ حدیث صحیح ہے ان میں ہے۔ صحیح مسلم میں ایک کتاب ہے کتاب الفضائل، اس میں امام نووی نے باب قائم کیا ہے کہ باب فضائل الخضر علیہ السلام، اللہ کے نبی خضر کے جو فضائل ہیں اس کو بتانے کے لیے وہ حدیث لائے ہیں، اس پر عنوان قائم کیا امام نووی نے۔ ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ وہی اس حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہ بینما موسیٰ علیہ السلام بین قومہ
یذکرہم بایام اللہ، کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے درمیان تھے اور یذکرہم انہیں یاد دلا رہے تھے، انہیں تذکیر کر رہے تھے، انہیں واعظ کر رہے تھے، انہیں نصیحت کر رہے تھے بایام اللہ۔ قرآن مجید میں بھی یہ لفظ آیا ہے ایام اللہ، سورۃ ابراہیم میں ایام اللہ کہتے ہیں، خود حدیث کے اندر اس کی وضاحت ہے کہ نعماؤہ و بلاؤہ، یعنی پچھلی قوموں پر اللہ تعالیٰ کی کیا کیا نعمتیں تھیں، انعامات کیا کیا تھیں، اور ان نعمتوں کی ناقدری کی وجہ سے اللہ نے کیسے کیسے آزمایا ان کو، یا اہل ایمان کو اللہ نے کیسے آزمایا، کافروں کے لیے کیا کیا آزمائشیں تھیں۔ تو یہ ساری چیزیں بتا رہے تھے موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو۔ اسی دوران میں ایک شخص نے آپ سے پوچھ دیا کہ آپ سے بھی کوئی زیادہ علم رکھنے والے بھی ہیں کیا، کیونکہ وہ تو اللہ کے نبی تھے نا۔ یہ ایک طرح سے یعنی موسیٰ علیہ السلام کی تحقیر مقصود نہیں تھی کہ تم سے بھی کوئی جاننے والا ہے کیا، یہ پوچھنے کے لیے کہ اللہ کے آپ نبی ہیں، اتنا علم ہے آپ کے پاس، آپ سے زیادہ علم کس کے پاس ہوگا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی بہت صفائی سے کہہ دیے کہ ما اعلم رجلا ما اعلم فی الارض رجلا خیرا واعلم منی، میں نہیں سمجھتا کہ روئے زمین پر مجھ سے بھی زیادہ بہتر اور مجھ سے بھی زیادہ علم رکھنے والا کوئی ہوگا۔ یہ فخری انداز نہیں تھا، یہ الفاظ مناسب نہیں تھے، لیکن قلبی اعتبار سے یہ گھمنڈ اور غرور والی بات نہیں تھی۔ اسی حدیث میں اس کا جواب مل جاتا ہے کہ آپ مغرور تھے کہ نہیں تھے، لیکن یہ اسلوب اچھی بات نہیں تھی۔ یہ اسلوب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہی کہ اللہ سے بڑھ کر کسی کے پاس علم نہیں ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے ایسے کہہ دیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی طرف وحی نازل کی اور کہا کہ انی لأعلم خیرا انی لأعلم من ہو انی اعلم رجلا هو اعلم منک، میں جانتا ہوں ان فی الارض رجلا هو اعلم منک، میں ایک شخص کو جانتا ہوں جو تم سے بھی زیادہ علم رکھتے ہیں۔ یہ اللہ نے بتایا ان کو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب ان کو یہ بات بتائی تو موسیٰ علیہ السلام، وہ جو ابلیس تھا نا، ابلیس جو مغرور ہوا اور جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کی، لیکن موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی، ایک مخلص بندے، فوراً کہا کہ یا ربی، دیکھ رہے ہیں آپ، یا ربی، اسلوب دیکھیے، تواضع کا اسلوب، عاجزی کا اسلوب، گھٹنے ٹیک دیے گویا کہ یا ربی دلنی علیہ، وہ کون ہے ان کی طرف میری رہنمائی فرما دے۔ سبحان اللہ، دیکھ رہے ہیں آپ، آخری درجے کا تواضع، جبکہ کچھ دیر پہلے آپ نے کہا کہ ما اعلم فی الارض رجلا خیرا واعلم منی، اس پوری رہی ہوئی زمین پر مجھ سے بہتر، کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ نے مجھ پر وحی نازل کی ہے، اللہ نے مجھے شریعت دی ہے، ظاہر بات ہے یہ اللہ تعالیٰ کا ایک فضل ہے، اس سے بہتر کس کے پاس ہوگی چیز، یہ مقصود۔ لیکن جب رب العالمین نے کہا تو تیزی نہیں دکھائے، فوراً کہا کہ یا ربی دلنی علیہ، مجھے رہنمائی کر دے، دلنی یعنی تو دلیل ہے، تیری صفت دلیل کا تقاضا ہے کہ میری رہنمائی کر دے۔ جیسے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے المغفرہ، تو میری مغفرت فرما دے۔ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے الرحمہ، اے اللہ ارحمنی، تو مجھ پر رحم فرما دے۔ ویسے ہی کہا کہ اے اللہ تیری جو صفت دلیل ہے دلنی، تو میری رہنمائی فرما دے، مجھے راستہ دکھا دے۔ اس حدیث سے یہی بتانا مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت دلیل موسیٰ علیہ السلام نے اسے اختیار فرمایا، اسے ذکر فرمایا، دلنی کہا رب العالمین سے، جیسے کہتے ہیں اغفرلی، جیسے کہتے ہیں ارحمنی، بالکل ویسے ہی حبلی، اے اللہ تو مجھے آتا کہ رب حبلی من الصالحین، بات واضح ہو گئی آپ کو، بالکل ویسے ہی کہا کہ دلنی، یہ بات مقصود ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ان کی جو مجموع الفتاویٰ ہے، واقعتاً شیخ الاسلام رحمہ اللہ، آپ نے مجموع الفتاویٰ میں ایک خاص موضوع سے متعلق گفتگو کرتے ہوئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات سے کیسے دعائیں کی جاتی ہیں، کافی طویل بحث ہے۔ اس ضمن میں انہوں نے کہا وَهِدَایَتُهُ وَدَلَالَتُهُ مِن مُقْتَضَى اسمِهِ الْهَادِي، اس سے پہلے والی گفتگو ہے کہ جس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کوئی فعل
اللہ تعالیٰ کا کوئی فعل، کوئی کام، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کوئی صفت، جیسے الرحمہ ہے، العزہ ہے، اللہ تعالیٰ کی صفت العزہ کا حوالہ دیتا ہے کوئی بندہ کہ اللہ تو مجھے غالب کر دے، ویسے ہی کہا کہ وہ ہدایتہ و دلالتہ من مقتضى اسمہ الہادی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے رہنمائی ہونا، و دلالہ اور اس کی طرف سے رہنمائی ہو جانا، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید ہمارے نام ہمارے نازل کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے مخلوقات بنائے ہیں، جیسے ایک انسان جاتا ہے، ایک چیز حرکت کر رہی ہے، ایک انسان سمجھتا ہے نا کہ وہاں کوئی چیز ہے، گویا کہ وہ حرکت دلالت کر رہی ہے، رہنمائی کر رہی ہے کہ وہاں کوئی شے ہے، کوئی چیز ہے۔ اچھی طرح بات واضح ہے نا؟ ایک انسان کی آواز آتی ہے، آدمی سمجھ لیتا کہ وہاں کوئی انسان ہے۔ ایک جانور کی آواز آتی ہے، جس طرح کی آواز آتی ہے آدمی وہ آواز دلالت کرتی ہے کہ وہاں وہ قسم کا جانور ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ الدلیل ہے، بندوں کے لیے ایسے دلائل رکھ دیا ہے جو اللہ تعالیٰ کے خالق ہونے، اللہ تعالیٰ کا دین ہی اصل ہونے کے لیے رہنمائی کرتے ہیں۔ تو ابن تیمیہ نے کہا رحمہ اللہ وَهِدَایَتُهُ وَدَلَالَتُهُ مِن مُقْتَضَى اسمہ الہادی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ایک عظیم نام ہے الہادی، جس کے بارے میں میں نے خطبہ تو دے چکا ہوں الحمدللہ، لیکن درس نہیں دیا تھا، وہ کبھی دوں گا باذن اللہ تعالیٰ۔ الہادی کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے رہنمائی مانگے، اللہ تعالیٰ رہنما کرتا ہے بندوں کو۔ البتہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے امام اہل السنہ کون ہے؟ احمد ابن حنبل رحمہ اللہ، ان کے حوالے سے ایک دعا نقل کی ہے، وہ دعا رسول اللہ سے ثابت نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا ہے؟ ابن تیمیہ رحمہ اللہ لکھتے ہیں وفی الاثر المنقول عن احمد بن حنبل انہ امر رجلا یقول، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے ایک شخص کی رہنمائی کی، ایک شخص کو سکھایا، ایک ایسے شخص کو جو حق اور باطل میں تمیز نہیں کر پا رہا ہے، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو دین اتارا ہے وہ کیا ہے، جس میں خلط ملط کا شکار ہو گئے لوگ، وہ کیا ہے، فرق کیسے کریں۔ اس کو یہ دعا سکھائی کہ یا دلیل الحیارہ، الحیارہ حیران و پریشان لوگوں کو کہتے ہیں، حیران لوگوں کو، بھٹکے ہوئے لوگوں کو، جو اس صلاحیت سے محروم رہتے ہیں کہ جو ہے حق کیا ہے۔ غیر مسلمین میں بھی ایسے بہت ہیں، سچ کی تلاش میں ہے لیکن سچ نہیں معلوم ہوتا ہے، آبا و اجداد سے جو دین ملتا ہے اس میں تو چل رہے ہیں، لیکن ایک سچ کی تلاش بھی رہتی ہے دل میں ان کے۔ مسلمانوں میں بھی جو اہل السنہ والجماعہ کے عقیدے پر نہیں ہیں، ان میں سے بھی بیشتر لوگ حق کے متلاشی رہتے ہیں زندگی بھر۔ ایک تردد سا رہتا ہے ان کو کہ ہم جس پر ہیں وہ مناسب نہیں ہے، ایک تردد سا رہتا ہے۔ تو کہا کہ یا دلیل الحیارہ، بھٹکے ہوئے لوگوں کو، حیران لوگوں کو کہ رہنمائی کرنے والے، یا دلیل الحیارہ، دلنی علی طریق الصادقین واجعلنی من عبادک الصالحین، یعنی یا دلیل الحیارہ دلنی علی طریق الصادقین، صادقین یعنی جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نیک بندے ہیں، صالح بندے ہیں، اہل ایمان ہیں، اہل السنہ والجماعہ ہیں، ان کے راستے پر تو میری رہنمائی کر دے۔ تو یہ جو دعا ہے، اس دعا سے یہ نتیجہ نہیں نکالا جا سکتا کہ دلیل اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے الدلیل نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے بس۔ جیسے ایک بندہ کہتا ہے یا کاشف الغم، یا فارج الہم، اے ہم اور غم کو دور کر دینے والے، تو کیا کاشف اللہ کا نام ہے؟ کیا فارج اللہ کا نام ہے؟ نہیں۔ تو بالکل ویسے ہی یا دلیل الحیارہ، دلیل گویا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفت ہے، وہ یعنی اے وہ ذات جو رہنمائی کرنے والی ہے، جو دلیل کی صفت سے متصف ہے، وہ ذات تو ہماری رہنمائی کر دے، کہاں؟ دلنی الی طریق الصادقین، یہ معنی ہے اس کا۔ تو آج کے درس میں اللہ تعالیٰ کی اس صفت سے ہم جانکاری حاصل کی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی یہ صفت بھی اس کی بے شمار دیگر صفات کی طرح ہی ہے۔ البتہ یہ دعا کے حد تک ہم اپنی زبان میں جیسے دعا کرتے ہیں ویسے عربی زبان کی ایک دعا ہے، البتہ اگر وہ صحیح ثابت ہو امام اہل سنہ سے تو زیادہ معنی رکھتی ہے، لیکن اس دعا کو یہ سمجھ کر کے کرنا کہ اس دعا میں زیادہ تاثیر ہے، اس دعا میں عبادت ہے، وہ تو صرف رسول اللہ سے ثابت ہو تبھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت ساری دعائیں ہوتی ہیں جو صحابہ کی ہوتی ہیں،
رسول اللہ کی نہیں صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن دعائیں منقول ہیں، اور ان دعاؤں کو بھی بندہ اپنی دعاؤں میں شامل کر سکتا ہے۔ بہت ساری دعائیں ہیں تابعین کی ہیں، تبع تابعین کی ہیں، تو ایسی دعائیں کر سکتے ہیں، لا حرج۔ جس طرح سے ہم اپنی مادری زبان میں دعائیں کرتے ہیں، ہماری ان علماء کی دعائیں زیادہ تاثیر رکھتی ہیں، لیکن وہ عبادت کا درجہ حاصل نہیں کرتی کہ جو یہ رسول اللہ کی حدیث سمجھ کر کے ہم کریں صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس یہی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس کے صفات سے واقف ہونے، آگاہی حاصل کرنے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت کی سعادت نصیب فرمائیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔